کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 11واں باب۔ موسیٰ پہلوٹوں کی ہلاکت کا اعلان کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں فرعون اور مصریوں پر ایک بلا اور لاؤں گا، اس کے بعد وہ تم کو یہاں سے جانے دے گا، اور جب وہ تم کو جانے دے گا تو یقیناً تم سب کو یہاں سے بالکل نکال دے گا۔ سو اب تو لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے۔ اور خداوند نے ان لوگوں پر مصریوں کو مہربان کر دیا، اور یہ آدمی موسیٰ بھی ملک مصر میں فرعون کے خادموں کے نزدیک اور ان لوگوں کی نگاہ میں بڑا بزرگ تھا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا، اور ملک مصر کے سب پہلوٹے، فرعون جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس کے پہلوٹے تک، اور سب چوپایوں کے پہلوٹے مر جائیں گے۔ اور سارے ملک مصر میں ایسا بڑا ماتم ہوگا جیسا نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ لیکن اسرائیلیوں میں سے کسی پر خواہ انسان ہو خواہ حیوان ایک کتا بھی نہیں بھونکے گا، تاکہ تم جان لو کہ خداوند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے۔ اور تیرے یہ سب نوکر میرے پاس آ کر میرے آگے سرنگوں ہوں گے اور کہیں گے کہ تو بھی نکل، اور تیرے سب پیرو بھی نکلیں۔ اس کے بعد میں نکل جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ بڑے طیش میں فرعون کے پاس سے نکل کر چلا گیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون تمہاری اسی سبب سے نہیں سنے گا تاکہ عجائب ملک مصر میں بہت زیادہ ہو جائیں۔ اور موسیٰ اور ہارون نے یہ کرامات فرعون کو دکھائیں، اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا کہ اس نے اپنے ملک سے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 12واں باب۔ فسح۔ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برہ کو کھانے کے لیے آدمی کم ہوں تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برہ لے رکھیں۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برہ کا حساب لگانا۔ تمہارا برہ بے عیب اور یکسالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا۔ اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا، اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا۔ اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا۔ اور تم اسے اس طرح کھانا، اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھیاں ہاتھ میں لیے ہوئے۔ تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے۔ اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا، اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور وہ مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا۔ اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھنکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ بے خمیری روٹی کی عید۔ 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا، اور پہلے ہی دن سے
خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس لیے کہ جو کچھ پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہو، ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے، سو اس کھانے کے جسے ہر ایک آدمی کھائے فقط یہی کیا جائے۔ اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا، کیونکہ میں اسی دن تمہارے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لوں گا، اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل ماننا۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام سے 21ویں تاریخ کی شام تک تم بے خمیری روٹی کھانا، 7 دن تک تمہارے گھروں میں کچھ بھی خمیر نہ ہو، کیونکہ جو کوئی کسی خمیری چیز کو کھائے وہ خواہ مسافر ہو خواہ اس کی پیدائش اسی ملک کی ہو، اسرائیل کی جماعت سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ تم کوئی خمیری چیز نہ کھانا بلکہ اپنی سب بستیوں میں بے خمیری روٹی کھانا۔ پہلی فصح۔ تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا، اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک برہ نکال رکھو اور یہ فصح کا برہ ذبح کرنا، اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا، اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازہ سے باہر نہ جائے، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا، اور جب خداوند اوپر کی چوکٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا۔ اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا، اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدہ کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا، اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فصح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا، اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ پہلوٹوں کی موت۔ اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پہلوٹوں کو فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانہ میں تھا اس کے پہلوٹے تک بلکہ چوپایوں کے پہلوٹوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور فرعون اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے، اور مصر میں کوہرام مچا، کیونکہ ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو۔ تب اس نے رات ہی رات میں موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ، اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند کی عبادت کرو، اور اپنے کہنے کے مطابق اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی لیتے جاؤ، اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اور مصری ان لوگوں سے بجد ہونے لگے تاکہ ان کو ملک مصر سے جلد باہر چلتا کریں، کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مر جائیں گے۔ سو ان لوگوں نے اپنے گندے گندائے آٹے کو بغیر خمیر دیے لنگنوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر دھر لیا، اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لیے، اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دیا، سو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ اسرائیلی مصر سے نکلتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل نے رامسیس سے سکات تک پیدل سفر کیا، اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کچھ 6 لاکھ مرد تھے، اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت چوپائے ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے اس گندے ہوئے آٹے کی جسے وہ مصر میں سے لائے تھے بے خمیری روٹیاں پکائیں، کیونکہ وہ اس میں خمیر دینے نہ پائے تھے، اس لیے کہ وہ مصر سے ایسے جبراً نکال دیے گئے کہ وہاں ٹھہر نہ سکے اور نہ کچھ کھانا اپنے لیے تیار کرنے پائے۔ اور بنی اسرائیل کو مصر میں بود و باش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے، اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ یہ وہ رات ہے جسے خداوند کی خاطر ماننا بہت مناسب ہے، کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لایا۔ خداوند کی یہ وہی رات ہے جسے لازم ہے کہ بنی اسرائیل نسل در نسل خوب منائیں۔
فسح کے لیے ضوابط۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ فسح کی رسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے نہ کھانے پائے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کا زرخرید غلام ہو اور تو نے اس کا ختنہ کر دیا ہو تو وہ اسے کھائے، پر اجنبی اور مزدور اسے کھانے نہ پائے، اور اسے ایک ہی گھر میں کھائیں، یعنی اس کا ذرا بھی گوشت گھر سے باہر نہ لے جانا، اور نہ تم اس کی کوئی ہڈی توڑنا۔ اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے۔ اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور خداوند کی فسح کو ماننا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں، تب وہ پاس آ کر فسح کرے، یوں وہ ایسا سمجھا جائے کہ گویا اسی ملک کی اس کی پیدائش ہے، پر کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے۔ وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو ایک ہی شریعت ہوگی۔ پس سب بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا ویسا ہی کیا، اور ٹھیک اسی روز خداوند بنی اسرائیل کے سب جتھوں کو ملک مصر سے نکال لے گیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا باب نمبر 13، اسرائیلی پہلوٹوں کی مخصوصیت۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پہلوٹوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہو خواہ حیوان، پہلوٹی کے بچے ہوں، ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا، کیونکہ وہ میرے ہیں۔ بے خمیری روٹی کی عید۔ اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا جس میں تم مصر سے جو غلامی کا گھر ہے نکلے، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے تم کو وہاں سے نکال لایا۔ اس میں خمیری روٹی کھائی نہ جائے۔ تم ابیب کے مہینے میں آج کے دن نکلے ہو، سو جب خداوند تم کو کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچا دے، جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی، اور جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، تو اس مہینے میں یہ عبادت کیا کرنا۔ 7 دن تک تو بے خمیری روٹی کھانا، اور 7ویں دن خداوند کی عید منانا۔ بے خمیری روٹی 7 دن کھائی جائے، اور خمیری روٹی تیرے پاس دکھائی بھی نہ دے، اور نہ تیرے ملک کی حدود میں کہیں کچھ خمیر نظر آئے۔ سو تو اس روز اپنے بیٹے کو یہ بتانا کہ اس دن کو میں اس کام کے سبب سے مانتا ہوں جو خداوند نے میرے لیے اس وقت کیا جب میں ملک مصر سے نکلا، اور یہی تیرے پاس گویا تیرے ہاتھ میں ایک نشان اور تیری دونوں آنکھوں کے سامنے ایک یادگار ٹھہرے، تاکہ خداوند کی شریعت تیری زبان پر ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ کو اپنے زور بازو سے ملک مصر سے نکالا۔ پس تو اس رسم کو اسی وقت معین میں سال بسال مانا کرنا، پہلوٹے خدا کے ہیں۔ اور جب خداوند اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے اور تیرے باپ دادا سے کھائی تو اس کو کنانیوں کے ملک میں پہنچا کر وہ ملک تجھ کو دے دے، تو پہلوٹی کے بچوں کو اور جانوروں کے پہلوٹوں کو خداوند کے لیے الگ کر دینا۔ سب نر بچے خداوند کے ہوں گے، اور گدھے کے پہلے بچے کے فدیہ میں برہ دینا، اور اگر تو اس کا فدیہ نہ دے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا، اور تیرے بیٹوں میں جتنے پہلوٹے ہوں ان سب کا فدیہ تجھ کو دینا ہوگا۔ اور جب آئندہ زمانہ میں تیرا بیٹا تجھ سے سوال کرے کہ یہ کیا ہے، تو اسے یہ جواب دینا کہ خداوند ہم کو مصر سے جو غلامی کا گھر ہے بزور بازو نکال لایا، اور جب فرعون نے ہم کو جانے دینا نہ چاہا تو خداوند نے ملک مصر میں انسان اور حیوان دونوں کے پہلوٹے مار دیے، اس لیے کہ میں جانوروں کے سب نر بچوں کو جو اپنی اپنی ماں کے رحم کو کھولتے ہیں خداوند کے آگے قربان کرتا ہوں، لیکن اپنے بیٹوں کے سب پہلوٹوں کا فدیہ دیتا ہوں۔ اور یہ تیرے ہاتھ پر ایک نشان اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے ہم کو مصر سے نکال لایا۔ بادل کا ستون اور آگ کا ستون۔ اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خدا ان کو فلسطینیوں کے ملک کے راستہ سے نہیں لے گیا، اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا، کیونکہ خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بڑھائی دیکھ کر پچھتانے لگیں اور مصر کو لوٹ جائیں، بلکہ خدا ان کو چکر کھلا کر بحر کلزم کے بیابان کے راستہ سے لے گیا، اور بنی اسرائیل ملک مصر سے مسلح نکلے تھے، اور موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتا گیا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر
کہ خدا ضرور تمہاری خبر لے گا۔ اس بات کی سخت قسم لے لی تھی کہ تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیتے جانا۔ اور انہوں نے سکات سے کوچ کر کے بیابان کے کنارے ایتام میں ڈیرا کیا، اور خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں، رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا، تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں۔ وہ بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے ہٹتا نہ تھا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا 14واں باب، بحیرہ کلزم کے پار جانا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، بنی آدم کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ فی ہیروت کے مقابل بال صفون کے آگے ڈیرے لگائیں۔ اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے ڈیرے لگانا۔ فرعون بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا کہ وہ زمین کی الجھنوں میں آ کر بیابان میں گھر گئے ہیں، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا، اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا، اور مصری جان لیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے، تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا، اور اس نے 600 چنے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے، اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا۔ اور خداوند نے مصر کے بادشاہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے۔ اور مصری فوج نے فرعون کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا، اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فی ہخیروت کے پاس بال صفون کے سامنے ڈیرا لگا رہے تھے، جا لیا۔ اور جب فرعون نزدیک آ گیا، تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں، اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔ اور دیکھ، میں مصریوں کے دل سخت کر دوں گا اور وہ ان کا پیچھا کریں گے، اور میں فرعون اور اس کی سپاہ اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا۔ اور جب میں فرعون اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہو جاؤں گا تو مصری جان لیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ اور خدا کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا، جا کر ان کے پیچھے ہو گیا، اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا۔ یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیلی لشکر کے بیچ میں ہو گیا۔ سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیرا بھی، تو بھی رات کو اس سے روشنی رہی۔ بس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی 2 حصے ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے دائیں اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ اور مصریوں نے تعقب کیا، اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی، اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا، اور اس نے ان کے رتھوں کے
पहियों को निकाल डाला, सो उनका चलाना मुश्किल हो गया। मसरी कहने लगे, आओ हम इसराइलियों के सामने से भागें, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मसरियों के साथ जंग करता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा ताकि पानी मसरियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और सुबह होते होते समंदर फिर अपनी असली कुव्वत पर आ गया और मसरी उल्टे भागने लगे। और खुदावंद ने समंदर के बीच ही में मसरियों को तहबाला कर दिया और पानी पलट कर आया, और उसने रथों और सवारों और फिरौन के सारे लश्कर को जो इसराइलियों का पीछा करता हुआ समंदर में गया था गर्क कर दिया, और एक भी उनमें से बाकी ना छूटा। और बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश ज़मीन पर चल कर निकल गए, और पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ दीवार की तरह रहा। सो खुदावंद ने उस दिन इसराइलियों को मसरियों के हाथ से इस तरह बचाया, और इसराइलियों ने मसरियों को समंदर के किनारे मरे हुए पड़े देखा। और इसराइलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मसरियों पर जाहिर की देखी, और वो लोग खुदावंद से डरे और खुदावंद पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब, उसका 15वां बाब, मूसा का गीत। अब मूसा और बनी इसराइल ने खुदावंद के लिए ये गीत गाया और यूं कहने लगे, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। उसने घोड़े को सवार समेत समंदर में डाल दिया। खुदावंद मेरा जोर और राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदावंद साहिब जंग है, यहू उसका नाम है। फिरौन के रथों और लश्कर को उसने समंदर में डाल दिया, और उसके चीदा सरदार बहरे कुलज़म में गर्क हुए। गहरे पानी ने उनको छिपा लिया, वो पत्थर की मानिद तह में चले गए। आए खुदावंद तेरा हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। आए खुदावंद तेरा हाथ दुश्मन को चकनाचूर कर देता है। तो अपनी अजमत के ज़ोर से अपने मुखालफों को तहबाला करता है। तो अपना कहर भेजता है और वो उनको कोंठी की मानिद भस्म कर डालता है। तेरे नथरों के दम से पानी का ढेर लग गया, सैलाब तोदे की तरह सीधे खड़े हो गए, और गहरा पानी समंदर के बीच में जम गया। दुश्मन ने तो ये कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट का माल तकसीम करूंगा। उनकी तबाही से मेरा कलेजा ठंडा होगा, मैं अपनी तलवार खींच कर अपने ही हाथ से उनको हलाक करूंगा। तूने अपनी आंधी को फूंक मारी तो समंदर ने उनको छिपा लिया। वो जोर के पानी में शीशे की तरह डूब गए। माबूदों में आए खुदावंद तेरी मानिद कौन है? कौन है जो तेरी मानिद अपने तकद्दुस के बायस जलाली और अपनी मदाह के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है? तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया तो ज़मीन उनको निगल गई। अपनी रहमत से तूने उन लोगों को जिनको तूने खलासी बख्शी रहनुमाई की, और अपने ज़ोर से तू उनको अपने मुक़द्दस मकान को ले चला है। कौमें सुनकर थरा गई हैं और फ़लस्तीन के बाशिंदों की जान पर आ बनी है। अदूम के रईस हैरान हैं, मुआब के पहलवानों को कपकपी लग गई है। कनान के सब बाशिंदों के दिल पिघले जाते हैं, खौफ व हिरास उन पर तारी है। तेरे बाजू की अजमत के सबब से पत्थर की तरह बेहिस वो हरकत हैं। जब तक क्या खुदावंद तेरे लोग निकल न जाएं, जब तक तेरे लोग जिनको तूने ख़रीदा है पार ना हो जाएं, तू उनको वहाँ ले जाकर अपनी मिरास के पहाड़ पर दरख्त की तरह लगाएगा। तू उनको उसी जगह ले जाएगा जिसे तूने अपनी सुकूनत के लिए बनाया है। आए खुदावंद, वो तेरी जाए मुक़द्दस है जिसे तेरे हाथों ने कायम किया है। खुदावंद अब्दुल्लाबाद सल्तनत करेगा। मरियम का गीत। इस गीत का सबब यह था कि फ़िरौन के सवार घोड़ों और रथों समेत समंदर में गए, और खुदावंद समंदर के पानी को उन पर लौटा लाया। लेकिन बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क ज़मीन पर चल कर निकल गए। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया, और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चलीं। और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती थी, खुदावंद की हम्द व सना गाओ, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। उसने घोड़े को उसके सवार समेत समंदर में डाल दिया है। कड़वा पानी।
پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر کلزم سے آگے لے گیا اور وہ شور کے بیابان میں آئے، اور بیابان میں چلتے ہوئے 3 دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا، اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کڑوا تھا، اسی لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا۔ تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پئیں؟ اس نے خداوند سے فریاد کی۔ خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ پھر وہ ایلیم میں آئے جہاں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے، اور وہیں پانی کے قریب انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا باب نمبر 16، من اور بٹیرے۔ پھر وہ ایلیم سے روانہ ہوئے، اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت ملک مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے مہینے کی 15ویں تاریخ کو سین کے بیابان میں جو ایلیم اور سینا کے درمیان ہے پہنچی، اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی، اور بنی اسرائیل کہنے لگے کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے، جب ہم گوشت کی ہانٹیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اس لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا، سو یہ لوگ نکل کر فقط ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں۔ اور چھٹے دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لا کر پکائیں گے وہ اس سے جتنا روز جمع کرتے ہیں دونا ہوگا۔ تب موسیٰ اور ہارون نے سب بنی اسرائیل سے کہا کہ شام کو تم جان لو گے کہ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے وہ خداوند ہے، اور صبح کو تم خداوند کا جلال دیکھو گے، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑانے لگتے ہو اسے وہ سنتا ہے، اور ہم کون ہیں جو تم ہم پر بڑبڑاتے ہو؟ اور موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ شام کو خداوند تم کو کھانے کو گوشت اور صبح کو روٹی پیٹ بھر کے دے گا، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑاتے ہو اسے وہ سنتا ہے۔ اور ہماری کیا حقیقت ہے؟ تمہارا بڑبڑانا ہم پر نہیں بلکہ خداوند پر ہے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم خداوند کے نزدیک آؤ، کیونکہ اس نے تمہارا بڑبڑانا سن لیا ہے۔ اور جب ہارون بنی اسرائیل کی جماعت سے یہ باتیں کہہ رہا تھا تو انہوں نے بیابان کی طرف نظر کی، اور ان کو خداوند کا جلال بادل میں دکھائی دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا ہے، سو تو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو تم روٹی سے سیر ہوگے، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی، اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہے۔ بنی اسرائیلی اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ تب موسیٰ نے ان سے کہا، یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے، سو خداوند کا حکم یہ ہے کہ تم اسے اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق، یعنی اپنے اپنے آدمیوں کے شمار کے مطابق فی کس 1 عمر جمع کرنا، اور ہر شخص اتنے ہی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنے اس کے ڈیرے میں ہوں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، اور کسی نے زیادہ اور کسی نے کم جمع کیا۔ اور جب انہوں نے اسے عمر سے ناپا تو جس نے زیادہ جمع کیا تھا کچھ زیادہ نہ پایا، اور اس کا جس نے کم جمع کیا تھا کم نہ ہوا۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کیا تھا، اور موسیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ کوئی اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے۔
تو بھی انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی، بلکہ بعضوں نے صبح تک کچھ رہنے دیا، سو اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ سڑ گیا۔ سو موسیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہر صبح وہ اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کر لیتے تھے، اور دھوپ تیز ہوتے ہی وہ پگھل جاتا تھا۔ اور چھٹے دن ایسا ہوا کہ جتنی روٹی وہ روز جمع کرتے تھے اس سے دونی جمع کی، یعنی فی کس 2 عمر، اور جماعت کے سب سرداروں نے آ کر یہ موسیٰ کو بتایا۔ اس نے ان کو کہا کہ خداوند کا حکم یہ ہے کہ کل خاص آرام کا دن، یعنی خداوند کا مقدس سبت ہے، جو تم کو پکانا ہو پکا لو، اور جو ابالنا ہو ابال لو، اور وہ جو بچ رہے اسے اپنے لیے صبح تک محفوظ رکھو۔ چنانچہ انہوں نے جیسا موسیٰ نے کہا تھا اسے صبح تک رہنے دیا، اور وہ نہ تو سڑا اور نہ اس میں کیڑے پڑے۔ اور موسیٰ نے کہا آج اسی کو کھاؤ، کیونکہ آج خداوند کا سبت ہے، اس لیے وہ آج تم کو میدان میں نہیں ملے گا۔ 6 دن تک تم اسے جمع کرنا، اور 7ویں دن سبت ہے، اس میں وہ نہیں ملے گا۔ اور 7ویں دن ایسا ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی من بٹورنے گئے اور ان کو کچھ نہیں ملا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم لوگ کب تک حکموں اور شریعت کے ماننے سے انکار کرتے رہو گے؟ دیکھو، چونکہ خداوند نے تم کو سبت کا دن دیا ہے، اسی لیے وہ تم کو چھٹے دن 2 دن کا کھانا دیتا ہے۔ سو تم اپنی اپنی جگہ رہو، اور 7ویں دن کوئی اپنی جگہ سے باہر نہ جائے۔ چنانچہ لوگوں نے 7ویں دن آرام کیا۔ اور بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا، اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید، اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پوئے کی طرح تھا۔ اور موسیٰ نے کہا خداوند یہ حکم دیتا ہے کہ اس کا 1 عمر بھر کر اپنی نسل کے لیے رکھ لو، تاکہ وہ اس روٹی کو دیکھے جو میں نے تم کو بیابان میں کھلائی جب میں تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا 1 مرتبان لے اور 1 عمر من اس میں بھر کر اسے خداوند کے آگے رکھ دے، تاکہ وہ تمہاری نسل کے لیے رکھا رہے۔ اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق ہارون نے اسے شہادت کے صندوق کے آگے رکھ دیا، تاکہ وہ رکھا رہے۔ اور بنی اسرائیل جب تک آباد ملک میں نہ آئے، یعنی 40 برس تک من کھاتے رہے، الغرض جب تک وہ ملک کنعان کی حدود تک نہ آئے من کھاتے رہے، اور 1 عمر ایفا کا 10واں حصہ ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا باب نمبر 17، چٹان میں سے پانی۔ پھر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سین کے بیابان سے چلی، اور خداوند کے حکم کے مطابق سفر کرتی ہوئی رفیدیم میں آ کر ڈیرا کیا۔ وہاں ان لوگوں کے پینے کو پانی نہ ملا۔ وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑا کر کے کہنے لگے کہ ہم کو پینے کو پانی دے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداوند کو کیوں آزماتے ہو؟ وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی، سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہا کہ تو ہم کو اور ہمارے بچوں اور چوپایوں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لایا؟ موسیٰ نے خداوند سے فریاد کر کے کہا کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں؟ وہ سب تو ابھی مجھے سنگسار کرنے کو تیار ہیں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل، اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے، اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا۔ دیکھ، میں تیرے آگے جا کر وہاں ہورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا۔ یہ لوگ کیے۔ چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا، اور اس نے اس جگہ کا نام مسا اور مریبا رکھا، کیونکہ بنی اسرائیل نے وہاں جھگڑا کیا اور یہ کہہ کر خداوند کا امتحان کیا کہ خداوند ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں۔ امالیکیوں سے جنگ۔ تب امالیکی آ کر رفیدیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے، اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ ہماری طرف کے کچھ آدمی چن کر لے جا اور امالیکیوں سے لڑ، اور میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا۔ سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع امالیکیوں سے لڑنے لگا، اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے،
اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب امالیکی غالب ہوتے تھے۔ اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے، انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے۔ اب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے، اور یشوع نے امالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشوع کو سنا دے کہ میں امالیک کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا۔ اور موسیٰ نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا، اور اس نے کہا، خداوند نے قسم کھائی ہے، سو خداوند امالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا باب نمبر 18۔ یترو موسیٰ سے ملنے آتا ہے، اور جو کچھ خداوند نے موسیٰ اور اپنی قوم اسرائیل کے لیے کیا، اور جس طرح سے خداوند نے اسرائیل کو مصر سے نکالا، سب موسیٰ کے خسر یترو نے جو مدیان کا کاہن تھا سنا۔ اور موسیٰ کے خسر یترو نے موسیٰ کی بیوی سفورا کو، جو میکے بھیج دی گئی تھی، اور اس کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا۔ ان میں سے ایک کا نام موسیٰ نے یہ کہہ کر جرسوم رکھا تھا کہ میں پردیس میں مسافر ہوں، اور دوسرے کا نام یہ کہہ کر علیزر رکھا تھا، میرے باپ کا خدا میرا مددگار ہوا، اور اس نے مجھے فرعون کی تلوار سے بچایا۔ اور موسیٰ کا خسر یترو اس کے بیٹوں اور بیوی کو لے کر موسیٰ کے پاس اس بیابان میں آیا جہاں خدا کے پہاڑ کے پاس اس کا ڈیرا لگا تھا، اور موسیٰ سے کہا کہ میں تیرا خسر یترو تیری بیوی کو اور اس کے ساتھ اس کے دونوں بیٹوں کو لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ تب موسیٰ اپنے خسر سے ملنے کو باہر نکلا اور کورنش بجا لا کر اس کو چوما، اور وہ ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھتے ہوئے خیمہ میں آئے۔ اور موسیٰ نے اپنے خسر کو بتایا کہ خداوند نے اسرائیل کی خاطر فرعون کے ساتھ کیا کیا کیا، اور ان لوگوں پر راستہ میں کیا کیا مصیبتیں پڑیں، اور خداوند ان کو کس کس طرح بچاتا آیا۔ اور یترو ان سب احسانوں کے سبب سے جو خداوند نے اسرائیل پر کیے کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، باغ باغ ہوا۔ اور یترو نے کہا، خداوند مبارک ہو جس نے تم کو مصریوں کے ہاتھ اور فرعون کے ہاتھ سے نجات بخشی، اور جس نے اس قوم کو مصریوں کے پنجہ سے چھڑایا۔ اب میں جان گیا کہ خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے، کیونکہ وہ ان کاموں میں جو انہوں نے غرور سے کیے ان پر غالب ہوا۔ اور موسیٰ کے خسر یترو نے خدا کے لیے سوختنی قربانی اور ذبیحے چڑھائے، اور ہارون اور اسرائیل کے سب بزرگ موسیٰ کے خسر کے ساتھ خدا کے حضور کھانا کھانے آئے۔ قاضیوں کا تقرر۔ اور دوسرے دن موسیٰ لوگوں کی عدالت کرنے بیٹھا، اور لوگ موسیٰ کے آس پاس صبح سے شام تک کھڑے رہے۔ اور جب موسیٰ کے خسر نے سب کچھ جو وہ لوگوں کے لیے کرتا تھا دیکھ لیا، تو اس سے کہا، یہ کیا کام ہے جو تو لوگوں کے لیے کرتا ہے؟ تو کیوں آپ اکیلا بیٹھتا ہے اور سب لوگ صبح سے شام تک تیرے آس پاس کھڑے رہتے ہیں؟ موسیٰ نے اپنے خسر سے کہا، اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ میرے پاس خدا سے دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب ان میں کچھ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں، اور میں ان کے درمیان انصاف کرتا اور شریعت ان کو بتاتا ہوں۔ اب موسیٰ کے خسر نے اس سے کہا کہ تو اچھا کام نہیں کرتا، اس سے تو کیا بلکہ یہ لوگ بھی جو تیرے ساتھ ہیں قطعی گھل جائیں گے، کیونکہ یہ کام تیرے لیے بہت بھاری ہے، تو اکیلا اسے نہیں کر سکتا۔ سو اب تو میری بات سن، میں تجھے صلاح دیتا ہوں، اور خدا تیرے ساتھ رہے۔ تو ان لوگوں کے لیے خدا کے سامنے جایا کر، اور ان کے سب معاملے خدا کے پاس پہنچا دیا کر، اور تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر، اور جس رات ان کو چلنا اور جو کام ان کو کرنا ہو وہ ان کو بتایا کر۔ اور تو ان لوگوں میں سے ایسے لائق اشخاص چن لے جو خدا ترس اور سچے اور رشوت کے دشمن ہوں، اور ان کو 1000 اور 100 اور 50 اور 10 آدمیوں پر حاکم بنا دے کہ وہ ہر وقت لوگوں کا انصاف کیا کریں، اور ایسا ہو کہ بڑے بڑے مقدمے وہ تیرے پاس لائیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر دیا کریں۔ یوں تیرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور وہ بھی اس کے اٹھانے میں تیرے شریک ہوں گے۔ اگر تو یہ کام کرے اور خدا بھی تجھے ایسا ہی حکم دے تو تو سب کچھ جھیل سکے گا، اور یہ لوگ بھی اپنی جگہ اطمینان سے جائیں گے۔ اور موسیٰ نے اپنے خسر کی بات مان کر جیسا اس نے بتایا تھا ویسا ہی کیا۔
چنانچہ موسیٰ نے سب اسرائیلیوں میں سے لائق اشخاص چنے اور ان کو 1000 اور 100 اور 50 اور 10 آدمیوں کے اوپر مقرر کیا۔ سو یہی ہر وقت لوگوں کا انصاف کرنے لگے۔ مشکل مقدمات تو وہ موسیٰ کے پاس لے آتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر دیتے تھے۔ پھر موسیٰ نے اپنے خسر کو رخصت کیا اور وہ اپنے وطن کو روانہ ہو گیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا باب نمبر 19، اسرائیل کو سینا۔ اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے 3 مہینے ہوئے، اسی دن وہ سینا کے بیابان میں آئے۔ اور جب وہ رفیدیم سے روانہ ہو کر سینا کے بیابان میں آئے تو بیابان ہی میں ڈیرے لگا لیے۔ سو وہیں پہاڑ کے سامنے اسرائیلیوں کے ڈیرے لگے، اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا۔ اور خداوند نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہہ اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ تب موسیٰ نے آ کر اور ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روبرو وہ سب باتیں جو خداوند نے اسے فرمائی تھیں بیان کی، اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے۔ اور موسیٰ نے لوگوں کا جواب خداوند کو جا کر سنایا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ، میں کالے بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں یہ لوگ سنیں اور صدا تیرا یقین کریں۔ اور موسیٰ نے لوگوں کی باتیں خداوند سے بیان کی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر، اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا۔ اور تو لوگوں کے لیے چاروں طرف حد باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا۔ جو کوئی پہاڑ کو چھوئے ضرور جان سے مار ڈالا جائے، مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، بلکہ وہ لاکلام سنسار کیا جائے یا تیر سے چھیدا جائے۔ خواہ وہ انسان ہو خواہ حیوان، وہ جیتا نہ چھوڑا جائے۔ اور جب نرسنگا دیر تک پھونکا جائے تو وہ سب پہاڑ کے پاس آ جائیں۔ تب موسیٰ پہاڑ پر سے اتر کر لوگوں کے پاس گیا، اور اس نے لوگوں کو پاک صاف کیا، اور انہوں نے اپنے کپڑے دھو لیے۔ اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تیسرے دن تیار رہنا اور عورت کے نزدیک نہ جانا۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی، اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی، اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ اور جب کرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہوتی گئی، موسیٰ بولنے لگا، اور خدا نے آواز کے ذریعہ سے اسے جواب دیا۔ اور خداوند کوہ سینا کی چوٹی پر اترا، اور خداوند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا۔ تو موسیٰ اوپر چڑھ گیا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تاکیداً سمجھا دے، تا ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر خداوند کے پاس آ جائیں اور ان میں سے بتیرے ہلاک ہو جائیں۔ اور کاہن بھی جو خداوند کے نزدیک آیا کرتے ہیں اپنے تئیں پاک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند ان پر ٹوٹ پڑے۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا لوگ کوہ سینا پر نہیں چڑھ سکتے، کیونکہ تو نے ہم کو تاکیداً کہا ہے کہ پہاڑ کے چوگرد حد بندی کر کے اسے پاک رکھو۔ خداوند نے اسے کہا نیچے اتر جا، اور ہارون کو اپنے ساتھ لے کر اوپر آ، اور کاہن اور عوام حدیں توڑ کر خداوند کے پاس اوپر نہ آئیں، تا نہ ہو کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ موسیٰ نیچے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور یہ باتیں ان کو بتائیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا باب نمبر 20، 10 حکم۔ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں، خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا،
میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ لوگوں کا ڈرنا۔ اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اڑتے دیکھا، اور سب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے، اور موسیٰ سے کہنے لگے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے، تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو، تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے، اور موسیٰ اس گہری تاریکی کے نزدیک گیا جہاں خدا تھا۔ قربان گاہ کی بابت احکام۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی چاندی یا سونے کے دیوتا اپنے لیے نہ گھڑ لینا، اور تو مٹی کی ایک قربان گاہ میرے لیے بنایا کرنا، اور اس پر اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کی سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانا، اور جہاں جہاں میں اپنے نام کی یادگاری کراؤں گا وہاں میں تیرے پاس آ کر تجھے برکت دوں گا۔ اور اگر تو میرے لیے پتھر کی قربان گاہ بنائے تو تراشے ہوئے پتھر سے نہ بنانا، کیونکہ اگر تو اس پر اپنے اوزار لگائے تو اسے ناپاک کر دے گا، اور تو میری قربان گاہ پر سیڑھیوں سے ہرگز نہ چڑھنا، تا نہ ہو کہ تیری برہنگی اس پر ظاہر ہو۔ آمین اور آمین۔